الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس میں فرشتے اور روح الامین
اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، 26 رمضان 27ویں کی رات، رمضان شادمان K2 ٹی وی سے براہ راست گلاب خان آڈیٹوریم سے اسلام آباد سے، اور آج کی اس بابرکت محفل میں، آج کی اس نشست میں، آج کے اس پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاضی عارف محمود۔ اور اب چلتے ہیں جناب ہم قاری رضوان احمد نعیمی صاحب کی طرف۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اچھا، آج جو آپ نے تلاوت کی اور جو سورت آپ نے آج پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ آپ سے مس نہیں ہوا کہ آج 26 رمضان ہے، لیلۃ القدر کی رات، 27ویں کی رات۔ جی سر، ماشاء اللہ، ماشاء اسی کی اللہ۔ مناسبت سے میں نے اس کو سلیکٹ کیا آج لیلۃ القدر کے حوالے سے، کیونکہ زیادہ جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ 27ویں کی شب جو ہے وہ زیادہ گمان ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ واہ، باقی تو ہمیں آخری عشرے میں یہ حکم ہے مختلف احادیث کی روشنی میں کہ اس کو تلاش کیا جائے، تلاش کیا 21ویں، 21، 23، 25، جی صحیح۔ جی، تو 27ویں کی زیادہ اس کے اوپر جو زیادہ زور جو فقہاء نے اس میں زیادہ کہ گمان زیادہ ہے ہے، وہ رات ہے۔ رجحان اس طرف زیادہ ہے۔ تو آج آپ نے ایک نعت بھی ہدیہ کرنی ہے ہمیں۔ جی انشاءاللہ، مظفر وارسی صاحب کا کلام ہاں، بہت ہی شرف آفاق کلام ہے، تو اسی کے 2-3 اشعار میں پڑھوں گا۔ صحیح ہے، تو بس آپ تشریف رکھیے، بس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا ہوں۔ جزاک اللہ، آپ کا اور ہمارا یہ ساتھ جو ہے خدا کرے کہ اسی طریقے سے قائم اور دائم رہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو جی، بہت شکریہ جی۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر آپ سب کو 27ویں کی یہ رات بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج 26 رمضان، 26 روزے پورے ہو گئے ہیں جی۔ کل جو آپ نے نشریات دیکھی تھی وہ ہماری ذرا تھوڑی سی ٹریڈیشنل لوکل حساب سے تھی، آج ہم ذرا تھوڑا نیشنل لیول کے اوپر آ گئے ہیں۔ آج اردو میں بھی باتیں ہوں گی، تھوڑی بہت انگریزی میں بھی ہم بات کریں گے تھوڑا۔ تو آج اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں خواتین و حضرات کہ ہمارے ساتھ مہمان کون ہیں، میں جلدی آپ کو بتا دوں ہمارے جو سپانسرز، یعنی جن کا تعاون ہمارے ساتھ ہے، جن کی محبت ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ رہی ہے گفٹ کرٹسی میں، یعنی جن کی طرف سے تحائف آئے ہیں، وہ ایڈور کاسمیٹکس والوں کی طرف سے بہت زبردست تحائف ہیں جو ہم تقسیم بھی کرتے رہے اور آگے بھی کریں گے۔ اور خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے پانڈا کیمیکل، صحت اور صفائی ساتھ ان کی طرف سے واشنگ مشین ہے اور LED ٹی وی ہے اور ڈنر سیٹ ہے۔ اور یہ آپ ضرور خواتین جو ہیں ان کو ایک دفعہ کوشش کریں کہ اگر آپ پانڈا جو ہے جی کیمیکلز، یہ جو بڑے زبردست قسم کی ان کی کیمیکل سے ریلیٹڈ واشنگ کے حوالے سے، کپڑے دھونے کے حوالے سے، برتن دھونے کے حوالے سے کافی پروڈکٹس ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ ہے جی میٹرو بابا، نمکو، مزہ کچھ بڑھ کے، اور نمکو ہے جی آگے، یہ بھی آپ تھوڑا منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ضرور استعمال کیا کریں۔ چاہت سے بھری چائے، چاہت سے بھری چائے، اسلام آباد ٹی، اور یہ ہمارے ساتھ ان کا اسپانسرشپ بھی ہے، ان کی محبت بھی ہے، ان کی گفٹ ہیمپرز بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طفل بیبی ڈائپرز، ان کی طرف سے جو ہیں وہ گفٹ ہیمپرز بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک عدد جو بائک آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بائک جو ہے یہ طفل بیبی ڈائپرز والوں کی طرف سے ہے۔ یہ آج کل میں نکل جانی ہے جی خواتین و حضرات، یہ کس کو ملے گی، یہ کس کے نصیب میں ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتہ یہ مشی خان نکالیں گی اس کو یا رضا خان نکالیں گی، وہ کون خوش نصیب ہوگا کہ جس کو یہ بائک ملے گی۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ نیلسن پینٹ ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ رنگ زندگی کا، نیلسن پینٹس والوں کی طرف سے ہمارے پاس ڈنر سیٹ بھی ہے اور ایک واشنگ مشین بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ خواتین و حضرات، بیبی پروڈکٹس میں ہمارے ساتھ جو ہے نیکزون جو ہے، نیکزون کی بیبی پروڈکٹس کے حوالے سے کافی ان کا کہنا ہے کہ جو نیولی بیبی بورن ہوتے ہیں ان کے لیے جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ ہماری لازمی استعمال کریں۔ نیکزون بیبی پروڈکٹس ہے جی، ان کا تعاون ہے ہمارے ساتھ۔ ٹاپس فوڈ اینڈ بیوریجز ہیں، ان کا ہمارے ساتھ تعاون ہے۔ فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، وہ کہتے ہیں کہ ہر گھر ہوگا سپریم،
ان کی طرف ان کا تعاون ہے ایڈور جی. ایڈور والوں کا کہنا ہے کہ یو آر بیوٹیفل، یعنی تو ہے حسین، انتا جمیلہ، انت جمیلتا، یعنی مطلب آپ بہت خوبصورت ہیں. اب اگر وہ عربی میں ہے تو ذرا تھوڑا معافی، لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. آپ اگلے کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یار بہت فٹ لگ رہے ہو، بہت مزیدار لگ رہے ہو، بڑے خوبصورت لگ رہے ہو. تو ایڈور والوں کا یہ ہے کہ جناب ان کی طرف سے بھی کافی سارے گفٹس ہیمپر بھی ہیں. رمضان کی برکتوں بھری گھڑیوں میں سحری ہو یا افطاری، ہر لمحہ بنائے خاص اسلام آباد ٹی. چاہت سے بھری پاکستان کی بہترین چائے کا برانڈ ہے جی. آپ اس دفعہ لازمی یوز کریں. مضبوط رنگ، لذیذ ذائقہ، ہر کپ میں بھروسہ. خواتین حضرات، بینک آف خیبر، ان کا کہنا ہے بینک آف خیبر کا ہمارے ساتھ نہ صرف تعاون ہے بلکہ ان کا بڑا اچھا تعاون رہتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس دفعہ بینک آف خیبر نے آفر کیا 50% ڈسکاؤنٹ جو ان کے ماسٹر کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ہولڈرز ہیں، اور اس میں اسپیسیفیکیشن یہ ہے کہ کلاسک کارڈ گولڈ یا پلاٹینیم ہے تو وہ جناب 50% تک ان کے جو مارک کیے ہوئے آؤٹ لیٹس ہیں ان سے ڈریسنگ لینا چاہتے ہیں، یا جو ان کے آؤٹ لیٹس ہیں جن میں کوئی ریسٹورانٹس ہیں یا ان میں بھی ان کو 50% ڈسکاؤنٹ حاصل ہے. تو بینک آف خیبر اعتماد کا دوسرا نام. کشمیر وادی بناسپتی، ان کی طرف سے بھی ہمارے ساتھ تعاون ہے، اور ان تمام جتنے بھی تعاون کنندگان ہیں ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. میری آج کی یہ ٹرانسمیشن آخری ہے اس رمضان کی، پھر انشاءاللہ تعالی یار زندہ صحبت باقی. تو اس سے پہلے کہ میں جاتا کچن کی طرف، مجھے پتا تھا ٹائم بیچ میں کم ہے، احمد شیر صاحب کی طرف نہیں جا سکوں گا کیونکہ سامنے جو کیمرہ پہ ہمارے انتہائی معزز کیمرہ مین کھڑے ہیں، ان کی محبت اور معززیت اپنی جگہ، لیکن ہاتھ میں اینٹ بھی پکڑی ہوئی ہے کہ جلدی نہ بریک کہنی ہے، کیک کر رہے ہیں. تو ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر ہم جائیں گے احمد شیر صاحب کی طرف. جی خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں جی خوش آمدید. 26 رمضان اور جاتا ہوا رمضان، الوداع رمضان. میری آج کی ٹرانسمیشن چونکہ آج آخری ٹرانسمیشن ہے تو مجھے ذرا زیادہ افسوس بھی ہے، دکھ بھی ہے کہ آپ سے پھر ملاقات نہیں ہو سکے گی. ہر سال آپ سے یہ کہتا ہوں یار زندہ صحبت باقی. انشاءاللہ اگلے رمضان اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی. سیدھا چلتے ہیں جی باورچی خانے کی طرف، اور باورچی خانے میں ہمارے نیازمین یعنی بڑے ہی نازوں سے پلے ہوئے ہمارے بہترین دوست بھی ہیں اور ایکسپرٹ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت دیا ہوا ہے. احمد شیر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو آج 26 رمضان ہے، 27ویں کی رات ہے، بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک، اور آپ کو بھی، اور اللہ سلامت رکھے. السلام علیکم. اور آج 26ویں اور آپ کی آخری ہے، میری کل آخری ہے. آپ کی کل ایک دن ہے نا، تو میں نے آپ کا نام نہیں لیا، میں نے کہا یار میں آج. ہاں جی، لیکن کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اچھا، ہمارے جو سپانسر ہے کشمیر کوکنگ آئل، جو کہ پریمیم گولڈ کوالٹی ہے، وٹامن اے ڈی ای سے بھرپور ہے، کولیسٹرول لیول جو ہے آپ کا کنٹرول رکھتا ہے. آپ کسی بھی قسم کے کھانا بنانا چاہیں، چاہے آپ چائنیز بنانا چاہیں، چاہے آپ اٹالین بنانا چاہیں، یا پھر انگلش، یا پھر آپ نے روایتی کھانے بنانے ہوں، آپ کو وہی رزلٹ ملے گا جو کسی بھی لیڈنگ برانڈ سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں وادی بناسپتی کی، تو ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ روایتی چیز کوئی بھی ڈش بنائیں یا کوئی بھی سنیکس بنائیں، جیسے اسپیشلی اگر پراٹھوں کی بات کی جائے، حلوہ کی بات کی جائے، تو وادی بناسپتی میں آپ بنائیں گے آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا. اور دوسری طرف جو ہمارے سپانسر ہیں وہ ٹاپس ہیں. ٹاپس کی بات ہمیشہ میں کرتا ہوں کہ مجھے ان کا جو املی جنجر ساس ہے بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھی ساس ہے، اور کسی بھی سنیکس کے ساتھ آپ لیتے ہیں یا آپ چاٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہترین رزلٹ ملتا ہے. اس کے علاوہ گرین چلی ساس ہے، سرکہ ہے، کسی بھی چیز میں آپ استعمال کرتے ہیں. کہ اگر ڈرنک کی بات کریں تو ان کا جو مینگو ڈرنک ہے بہت مزے کا ہے. آپ اگر چھل کر کے اس کو پیتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے. اور ہمیشہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ناشتے میں یا پھر سحری میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کھایا جائے اور کس چیز کے ساتھ کھایا جائے، تو آپ ان کا جیم یوز کر سکتے ہیں بریڈ پہ لگا کے یا پھر پراٹھے میں. آج کی ریسیپی 2 ریسیپیز ہیں. ایک تو چکن حلیم ہے، اور دوسری جو ہماری ریسیپی ہے وہ چنا چاٹ ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ کریمی اور فروٹی ٹچ جو ہے اس کو تھوڑا سا ملے گا مختلف قسم کی. اچھا، جو حلیم چکن حلیم ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے مختلف قسم کی جو دالیں ہیں، 4-5 قسم کی، اور گندم چاول یہ چاہیے، پیس لیں اس کو. پھر اس کے علاوہ چکن جو ہے ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً 1 کلو، اور وہ بھی بوائل اور ریشہ کیا ہوا. تو سب سے پہلے ہم نے لینا ہے کشمیر کوکنگ آئل تقریباً 1 کپ،
اور اس کے بعد جو ہے اس میں پیاز ہم براؤن کریں گے, ساتھ میں ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے. وہ جیسے ہی براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن جو ہے وہ شامل کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد جیسے ہی وہ فرائی ہوتا ہے تو دالوں کو پانی میں مکس کر کے ہم وہ شامل کریں گے, ساتھ میں پانی شامل کر کے اس کو کافی دیر تک پکاتے رہیں گے جب تک کہ یہ پکے نہ. جیسے جیسے آہستہ ٹائم گزرتا جائے گا تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم اس میں چمچہ ہلاتے رہیں گے. اینڈ میں اس کے گارنشنگ کے لیے ادرک, لیمبو اور ساتھ میں جو ہے ہمیں چاہیے ہوگی دھنیا اور چاٹ مسالہ. صحیح, ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے یعنی اس طرف آ سکتا ہوں؟ جی بالکل جا سکتے ہیں. چلیں, بہت بہت شکریہ. اور آج جناب ہم چکن حلیم ہے, چکن حلیم وہ آپ کو بنانے کا طریقہ سکھائیں گے, آپ نے ضرور جو ہے ٹرائی کرنی ہے. خواتین و حضرات, پچھلے کافی دنوں سے آپ کو سیاسی لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی, کوئی سابقہ رہے, کوئی موجودہ رہے, اور ہمارے پروگرامز میں تو زیادہ تر جو ہے دیسی ٹچ بیچ میں زیادہ تھا, اور وہ بھی اسپیشلی پردیسیوں کے حوالے سے اور پاکستان کے اپنے ملک کے اندرونی حالات کی وجہ سے بھی ہماری کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم زیادہ تر اس کو دیسی ٹچ دیں. آج بھی ایک ایسا آپ کو ایک ایسا ٹچ نظر آئے گا جس میں دیسی اور ولایتی ٹچ دونوں آپ کو نظر آئیں گے. یعنی ایک ہی فیملی کے اندر رہتے ہوئے جب باپ دوست ہو جائے, اولاد کا دوست ہو جائے, تو اس اولاد کی پرورش بڑی زبردست ہو جاتی ہے. اور وہی باپ جو ہے وہ اس کو وراثت میں ملے کہ اس کی والدہ جو ہے اس کی دوست رہیں, اس کے والد اس کے دوست رہے, تو انہوں نے آگے سے کنورٹ کر کے اپنی اولاد کو دیا. تو بڑی خوبصورت فیملی, بڑے زبردست قسم کے ہمارے تو بڑے مطلب جسے کہیں کہ دیرینہ روابط بھی رہے, دوستیاں بھی رہیں, محبت بھی رہا, پیار بھی رہا. اور پھر آج جس شخصیت کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں, آپ نے جرنلزم کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پر بھی آپ نے میدان مارے. پھر اگر بات کی جائے کہ لوگوں کے حقوق کے حوالے سے تو وہاں پر بھی آپ نے جو ہے ماشاءاللہ لوگوں کو بہت سپورٹ کیا اور بہت لوگوں کی مدد کی. تو آج ہم نے جناب انوائٹ کیا ہے عورت فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں آپ, لیکن اس سے کہیں زیادہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں اور ہم سے پیار کرنے والے ہیں. تو وہ صرف اکیلے نہیں آئے بلکہ ان کے ساتھ ان کی ماشاءاللہ فیملی ہے, ان کے صاحبزادے بھی ہیں اور ان کی بہو بھی ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم جناب عورت فاؤنڈیشن کے جو ڈائریکٹر ہیں, ہم سب کے جو دوست ہیں, عاصم ملک صاحب, میں سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن کرواؤں گا, ان سے سلام دعا کروں گا, پھر اس کے بعد السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام قائد صاحب, بہت شکریہ. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, آپ آ گئے. آپ نے محبت دی, آپ ہمیشہ محبت دیتے آئے ہیں, اور آپ نے ہمیشہ جو ہے ایک کاز کو بھی سپورٹ کیا ہے, خواہ وہ صحافیوں کا ہو خواہ وہ انسانوں کا ہو. تو اپنی کنٹریبیوشن ہم سے زیادہ آپ کر رہے ہیں. اچھا, میں نے کوشش ہمیشہ یہ کی, میں اپنی ایک خفت بھی مٹانا چاہتا ہوں نا, تو وہ گائے بگائے آپ کو بلاتا رہتا ہوں. وہ آپ کو ایک پروگرام بھی یاد ہوگا جس میں میں نے باقاعدہ کلپ ریکارڈ کیا تھا. میں نے کہا یار نوب کسی طریقے میں پھجوا دیو جس کو پتہ چل جائے. نہیں, آپ باتیں ہیں, لیکن ہمیں آپ کی مصروفیات کا پتہ ہے. آپ جو ہے ملک کے مختلف حصوں میں بین الاقوامی طور پر, علاقائی طور پر جو ہے آپ مصروف رہتے ہیں, تو اس کے باوجود آپ وقت نکالتے ہیں دوستوں کے لیے, تو یہ آپ کی بڑائی ہے اس میں. سب سے پہلے آپ کو ویلکم, اور 26 رمضان 27ویں کی رات ہے, تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. اچھا, میں نے بیچ میں ایک بات کہی تھی, میں نے کہا آپ اپنے بچوں کے دوست پہلے ہیں بعد میں باپ ہیں. تو یہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں اکثر ہم جو ہے ہمارے جو بچے ہوتے ہیں تو ہم ان کو مختلف چیزوں کے حوالوں سے ہم ان کو روکتے ہیں اور ٹوکتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم اس عمر میں تھے تو ہم کیا کرتے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو وہ دہرائیں. تو یہ ہے کہ دوست بنا کے اگر رکھیں, اس میں دیکھیں ماں کامیاب ہوتی ہے, بچے ماں کے قریب ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے اس کو دوست بنا کے رکھا. میں بھابھی کا ویٹ کر رہا تھا, میں نے کہا شاید وہ بھی آئے. آئی سوئر میرے ذہن میں تھا, میں یہ, لیکن وہ آپ کے پروٹوکولز اپنے ہوتے ہیں, تو جیسا میرے ذہن میں والا تھا, میں نے کہا بھابھی سے بھی ملاقات ہوگی, لیکن چلیں کوئی نہیں. ضرور, تو آپ ان کے ہاتھ کے کھانے تو آپ نے کھائے ہوں گے, لیکن ملاقات بھی آپ کی ہو چکی ہے. کئی دفعہ ہوئی ہے ملاقات, جب رحیم شاہ صاحب کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی تھا. پھر اس کے علاوہ 1-2 دفعہ ادھر بھی ملاقات ہوئی, اور پھر اسپیشلی آنا جانا تو گھر میں ایسے ہی ہے. اچھا جی, تو میں اگلے مہمانوں کا انٹروڈکشن کروا دوں اگر آپ برا نہ مانیں. خواتین و حضرات, ہمارے اگلے مہمان بڑے ہیں, نوجوان اور ماشاءاللہ نیولی کپل بھی ہیں, ان کو بہت بہت مبارک بھی ہو. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نیولی کپل جو ہے یہ
आसिम साहब के, मलिक आसिम साहब के घर से ही आया है। और हमारे साथ जो सबसे पहले बैठी हुई हैं वो हैं, बल्कि नहीं, हम इनका इंट्रोडक्शन शाह साहब बाद में कराएंगे, पहले हम साहबजादे का इंट्रोडक्शन करवाते हैं ताकि फिर उन्हीं से रिलेटेड जो है फिर इधर बात आएगी। हमारे साथ जनाब आसिम मलिक साहब के साहबजादे अयान मलिक साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको मैं देखता रहता हूँ, आपसे मुलाकात मेरी अक्सर रहती है। जी वो तो मिलते भी हैं और सोशल मीडिया पे तो आपको देखते ही रहते सोशल हैं। मीडिया पे बिल्कुल बिल्कुल आपको वेलकम, खुश आमदीद, आप आए। थैंक यू सो मच आपके इनविटेशन का जो है, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल के भी और शो में भी आके जो है, तो अगेन थैंक यू सो मच। और मेरी वाइफ का भी इसी तरह था कि आप, वो तो आपसे मिली नहीं थी, आप हमारी एक तो काम मुलाकात। करें, चलें अपनी मिसेस का खुद इंट्रोडक्शन करवाएं ना, ताकि पता चले। सामने कैमरा है, बताएं कौन बैठा हुआ है। मेरे साथ बैठी है स्पुगमई मलिक, दैट शी इज़ माई वाइफ। हम अभी शादी हुई है रिसेंटली, 6-7 मंथ्स हो गए हमारे। तो मैं ख़ुद यूके में होता हूँ, तो जस्ट फॉर रमज़ान मैं, क्योंकि रमज़ान इसके साथ ही गुजारना चाहता था, तो इसके लिए मैं रमज़ान आया हूँ। अच्छा, और वी आर हैविंग अ गुड टाइम इन पाकिस्तान। वेरी गुड। तो अब हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं जनाब, हमारे साथ हमारी बहू हैं और अयान मलिक साहब की मिसेज़ हैं, आसिम मलिक साहब की भी बहू हैं, तो हमारी भी बहू हैं। स्पोगमय मलिक हमारे साथ हैं। स्पोगमय, हम आपको बखैर आगली भी कहते हैं, खुश आमदीद भी कहते हैं और वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो मुझे ये बताएं कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? शुक्र है, बहुत अच्छा गुजरा है। मतलब शादी के बाद मेरा पहला रमज़ान था जो घर से बाहर है। जी जी तो बिल्कुल। कैसा रहा? अम्मी अबू तो याद आते होंगे बड़े शिद्दत से? जी बिल्कुल याद आते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हुआ है ना। नहीं हुआ? जी जी मतलब बिल्कुल। इनके सामने तो नहीं कह रहे नहीं नहीं मेरी तरफ देख के ऐसे बोला है। नहीं अगर ऐसी ऐसी बात है नहीं तो मैं भी आपका चाचा हूँ, ऐसी बात नहीं, नहीं, मैं ऐसी आपको बात डिफाइन नहीं, कर बिल्कुल। सकता हूँ। पहले दिन बिल्कुल उदास थी, लेकिन उसके बाद फिर वो क्लेमेटाइज हो गई। अच्छा, हो गया था, जी, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। तो कैसा, मतलब सैर रफ्तार बनाती हैं आप? जी जी अभी स्टार्ट किए मैंने अभी कुकिंग, अपनी मदर इन लॉ से सीखती हूँ मैं, तो बहुत, आपको तो पता है बहुत अच्छा कुक नहीं, करती वो हैं, तो जी। माशाल्लाह, वो तो एक तो बस उन्हीं से मैं सीख रही हूँ अभी, शुक्र है थोड़ा बहुत सीख लिया है। माशाल्लाह। जी, तो जी। अयान हेल्प करते हैं बीच में? ये सोया ही रहता होगा, ये यूके पलट आदमी है, इसने कहाँ आप नहीं, लेकिन यूके में तो करते हैं ना कुकिंग। वहाँ तो फिर करना पड़ता वहाँ है, तो आपको वहाँ पता तो है करना पड़ता है ना। वहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ ऑप्शन तो ही नहीं option है। अपने माँ बाप का न्याज़मीन बच्चा है, लेकिन उधर जब जाता है तो जी, माँ बाप जी, को याद बिल्कुल। करता होगा कि। जी जी तो कैसा रहा यानी एक्सपीरियंस शादी का? मुझे बताएं कि चॉइस अच्छी थी अयान, मतलब ठीक था? जी अच्छे थे बिल्कुल। अच्छा मतलब फैमिली की तरह है ना। अच्छा। तो बस इतना, मतलब मुझे वो फील नहीं हुआ है कि मतलब शादी के बाद जो वो फील होते हैं ना एक लड़की को, मतलब शादी करके जाते किसी नई फैमिली में, तो वो रूटीन एंड एवरीथिंग, तो उस तरह मुझे ज़्यादा और फील ये नहीं जब हुआ भी है। मामा बाबा के घर जाना चाहती है तो मैं इसको जाने भी देता हूँ, जी, तो तो उसका आप भी अपनी मतलब आसानी तो ढूंढ रहे इसको हैं। कभी वो नहीं हुआ कि नहीं, यार अयान तू क्यों जाने देते हो? ताकि तुम खुश रहो, हैं? बस वो तो आपको फिर ज़्यादा हुआ है कि नहीं, लाइक जब मिस करती हूँ तो मैं जितने दिन चाहूँ रह सकती हूँ ना, वो भी मसला नहीं होता। चलें वो जी, मजाक के अलावा मैं बताऊं तो अयान माशाल्लाह बहुत केयरिंग, जब जिस बाप का बेटा है वो डेफिनेटली परवरिश तो उधर मैटर करती है। अयान, तो फिर आप बताएं कि ये आपका पहला रमजान? जी शादी के बाद जी, पहला रमजान शादी है? के बाद पहला रमजान तो है। वहाँ क्या करते थे? वहाँ से तो- रफ्तार का क्या होता था? वहाँ पे तो आपको पता है कि मैं वहाँ पे तीन सालों से यूके में ही हूँ, तो रमज़ान का तो खुद ही सब कुछ करना होता था, लेकिन वहाँ पे आपको पता है काम भी होता है। आई हैव डन माई इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम पाकिस्तान, तो अभी वहाँ पे मैं रिटेल में काम करता हूँ एज ए असिस्टेंट मैनेजर स्पार में। तो जिस दिन काम पे होता है तो काम पे आपको पता है कि 30 मिनट्स की ब्रेक ले लेता हूँ अफ्तारी के लिए, और जिस दिन ऑफ होता है तो उस दिन हम फिर रेस्ट करते हैं, और अफ्तारी से कुछ देर पहले ही कुकिंग तो घर में मुश्किल ही होती है, बाहर से हम ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। तो स्पोगमई को लेके जाने का प्लान है? स्पुगमई के है, बस इसके अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंशाल्लाह हो जाए तो इसके बाद तो फिर आप जा चुकी हैं, मैं जा visit चुकी करूँगी। हैं, लेकिन ये लोग हनीमून पे इस्तांबुल तो- के, अच्छा। ये शादी के बाद इस्तांबुल के, इस्तांबुल से माशाल्लाह। फिर जो है जी, यूके चले गए अच्छा, थे। मैंने किया कि सॉरी ना थोड़ी इनको भी गल कर लेने गो कि आज साड़ा देड़ा जो है क्यों नहीं? वो नहीं गा उसका उर्दू वाला है, लेकिन स्वाडी तुसी बैठे हो ते स्वाडी नाल फिर साडी हाय, हाय, हाय। गप साडे एक बड़े देरीना ते मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, उन्हां दी साहबजादी नतालिया ने हुण एक मैं देख रहा सी कि वो रिकॉर्ड करवाया है, ऑडियो ट्रैक रिकॉर्ड कराया, मैं समझ रहा सी कि सोनी भाई स्वाडे नाल आसन। सोनी भाई बेसिकली उन्होंने दी जी धी है, उन्होंने एक तो अवार्ड मिला है, वो बहुत बड़ा award है जी, मैं मुबारक देंगी। एज ए ग्लोबल एम्बेसडर
ਆਫ ਔਰਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚ UK ਆਪਣਾ US ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਜਾਂ ਹੋਮਲੈਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਇਤਰਾਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਵਾਪਸ ਸਨੀ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਮਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਹੀ رمضان ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ عید سے بعد آسن تو انشاءاللہ آسن ملاقات اسی نتالیہ بھی آوے نا باتوں سا پروگرام اٹھائی گیا ایسی وہ بھی آسی خواتین حضرات ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو مہمان ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اور بھی آئیں گے ان سے بھی گفتگو ہوگی نعت بھی آپ کو سنائیں گے اور ساتھ ساتھ میں احمد شیر صاحب نے جو ریسیپی تیار کی ہے اس کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں تک وہ پہنچی ہے ابھی ایک شارٹ بریک ہے شارٹ بریک کے بعد واپس آئیں میرے نعت سنائیں تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا سن مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ بہت ہوں میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا سبحان اللہ ماشاء اللہ شمائلہ ماشاء اللہ زبردست بہت خوب بہت زبردست بہت اعلیٰ تو یہ رات کو تیار کی تھی جی رات کو میں بیٹھی ہوئی تھی مما سے پوچھ رہی تھی صبح کون سی نعت پڑھوں تو انہوں نے کہا یہ پڑھنا ان کی پسندیدہ بھی تھی تو پھر اس کی کوئی ریہرسل بھی کی ہاں جی پھر رات کو بیٹھ کے میں نے شاباش شاباش 26 رمضان اور 27ویں کی رات آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ سر آپ کو بھی بہت مبارک
جی خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم مہمانوں کی طرف جائیں، ہم باورچی خانے کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ ملکی اور غیر ملکی صورتحال اس وقت کیا ہے، یعنی باورچی خانے کی. تو احمد شیر صاحب یہ میں نے جیسے ہی آپ کے سامنے کشمیر کوکنگ جو آئل ہے سب سے پہلے وہ ڈالا، پھر اس کے بعد اس میں 2 عدد پیاز جو ہے اس کو ہلکا براؤن کیا. براؤن کرنے کے بعد اس میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کیا اور پھر ساتھ ہی اس میں جو حلیم کے مسالے ہوتے ہیں وہ شامل کیے، اور ساتھ ہی اس میں نے چکن جو ہے بالکل ریشے ہوا چکن جو ہے وہ شامل کیا. دالوں میں دال مونگ، دال ماش، دال چنا اور ساتھ میں دال مسور اور چاول اور تھوڑا سا گندم جو ہے تقریباً 50 گرام ٹوٹل، ٹھیک ہے. ان کو گرائنڈ کر کے وہ اور پھر ساتھ میں پانی شامل کیا. اب یہ پک رہا ہے، تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ لگے گا، اس کے بعد جو ہے یہ بالکل تیار ہوگی. دوسری سائڈ پہ جو کریمی چاٹ جو ہے وہ ریڈی کی. اس میں چنا اور ساتھ میں شملہ مرچ تینوں کلر کی، یلو، ریڈ والی اور گرین والی، آلو اور تھوڑے سے چنے کو آپ نے پہلے سے بوائل کیا ہے؟ چنا پہلے سے بوائل ہے. صحیح. پھر اس کے بعد اس میں چلی گارلک سوس ہم نے ایڈ کی اور 2 ٹیبل سپون ہم نے اس میں میونیز شامل کیا، مکس کیا، تھوڑا سا پاکستانی ٹچ دیا، چاٹ مسالہ شامل کیا اور اس کے بعد بالکل یہ ریڈی ہے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. جی خواتین و حضرات، تو پھر ہم دوبارہ آتے ہیں جی اپنے مہمانوں کی طرف. تے ایان میرے انداز یار، میں ان کو تو سمجھ آندی ہے کہ نہیں؟ جی سمجھ میں آندی ہے نا. سوڑا پیار زیادہ امی نہ لے کے ابو نہ لے؟ ابو میرا زیادہ ہے اچھا ایز کمپیئر ٹو امی، کیونکہ ابو کے ساتھ کافی وقت اور دیکھ لے بھی تو کار بھی جیسے ابھی دیکھ بھی رہی اسی کا. نہیں امی کو بھی پتہ ہے، بڑے بھائی کا امی کے ساتھ زیادہ اور میرا ابو کے ساتھ زیادہ ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ٹائم زیادہ سپینڈ کرنا. یونی میں بھی میرے ہیلپ کرتے ہیں، اسائنمنٹ میں بھی، اور میں بھی ان کے ساتھ آفس جاتا ہوں. صحیح. تو کافی بانڈنگ ہماری زیادہ اب اسپوکمین کو میں کسی امتحان میں ڈالنا تو نہیں چاہتا، لیکن مطلب یہ ہے کہ میں ساس سسر میں سے زیادہ جو ہے امی ابو، مطلب ساس سسر تو ایک نام ہے، یہ بھی آپ کے امی ابو ہیں، تو یہاں پر زیادہ مطلب جو ہے، مطلب یہ کہوں گا کن کی عادتیں آپ کو زیادہ اچھی لگی؟ عادتیں کسی کی بری نہیں لگتی، سب کی اچھی ہے، ٹھیک ہے. رائٹ. جی مطلب زیادہ انڈرسٹینڈنگ، چلے میں اس کو گول مٹول کر کے پوچھتا ہوں، انڈرسٹینڈنگ زیادہ کس کے ساتھ؟ انڈرسٹینڈنگ جو میری مدر ان لا ہے وہ میری پھپھو بھی ہیں، تو وہ تو پھر زیادہ ہوگی. ان کے ساتھ بھی میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، لیکن نہیں انہوں نے اچھا. تو بابا کے ساتھ بھی میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، مطلب ہم ٹرپ پہ گئے تو ساتھ میں ویڈیوز پکچرز بنانا، اور مطلب ان کے ساتھ بھی. آپ لا بھی کر رہی ہیں؟ جی جی. لا میں کیا کوئی خاص فریکوینسی پہ ہے یا جنرل لا کی جو ایجوکیشن ہے بس؟ جنرل لا کی جو ہے. اب وہ ہوتا ہے نا کہ زیادہ تر کوئی خواتین کہتی ہیں کہ نہیں میں نے اس میں اسپیشلائزیشن کہتا ہے کرنی ہے، اس میں کرنی ہے، اس میں نہیں اس طرح کچھ نہیں ہے. اچھا بس جی نارمل. ٹائم مل جاتا ہے لا کا جی مل جاتا ہے، ٹائم نکالنا ہوتا ہے. رائٹ. جی جی. ملک صاحب ماشاء اللہ ہوں کرے تو نو آ گئی ہے نا، تو پہلی دفعہ آئی ہے الحمدللہ زندگی دے وچ. بیسیکلی میرے 2 ہی پتر نے. ہاں تو بیٹی نہیں سی نا عائشہ یہ جڑا ہے میں وہ کمی بالکل انہیں پوری کیتی ہے. اچھا. تے وہ جڑا احساس ہے میرا بیٹی دی کمی جڑا میں محسوس کرنا سی کمی میری زندگی وہ پوری ہو گئی ماشاءاللہ. اور اسپوکمین نے ثابت کیتا کہ میں سوڑی بالکل جی ثابت کیتے ہونا ماشاءاللہ. جی کوئی اس طرح اور مکمل ہو گیا کار ماشاءاللہ. تو بڑا کیوں نہیں کردا ویا پیا اس وہ جی بس باہر ہے ظاہری گلے وہ ہے تے باہر قربانی ہے یا نہ باہر تو بس وہ ذہن وہی ہے اتنے باہر دے ذہن کیونکہ ٹیمپرامنٹ ہوندے باہر بھی جڑا کہ ہر ایک بندہ تسی آپ دیکھو مطلب تسی آندھی جاندے ہو تسی چاہو تو دنیا دے کسی ملک سیٹل ہو سکتے ہو لیکن پاکستان نال تواڈی جڑی محبت ہے کچھ زیادہ ہی اپنے لوگوں نال کچھ زیادہ ہی ہے تا اپنی مثال لے لو مطلب ہر ایک بندے دا. اچھا سنی بھائی مبارک دے دئیے نا سی دتی نہیں انہوں نے مبارک. ایک تے نتالیہ دی جڑی اس نو ایمبیسیڈر دا ایوارڈ ملے. جی جی سنی بھائی جڑا ہے کہ انہوں دی بڑی خواہش ہے تواڈے نال ملاقات بھی ہوئے آسن انشاءاللہ اس کی بات اپنا عید سی بات. اور دوسرا انہوں دی بیٹی جڑا ہے کہ انہوں نے ایک البم بھی آندہ پہ میوزیکل اس کی کم آئین تا ریکارڈنگ انہیں کیتی ہے. اچھا. اور کافی مطلب ایجوکیشن دی شعبے نہ انہیں جوائن کیتا ہے ایز اے ٹیچر تھے نتالیہ نے لیکن اس باوجود انہیں جڑے شو کی میوزک دا تسی خبر وہ بالکل ہے البم بھی انہیں دا سی. شی از سپر. ہاں تے وہ جڑا ہے کہ انشاءاللہ ایک میٹ اپ جڑا اسی بڑا سی آئی تھے ہوئے خواہ امریکی ہوئے چھوئے. صحیح. سنی بھائی یار ساڑی طرفوں سانو بہت بہت مبارک ہوئے. میں توانو ویسے سوشل میڈیا تے بھی مبارک دیتی ہے
ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਮਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਸਮ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਤਾਲੀਆ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹਿਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਸਿਮ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ हैं? ਜੀ ਔਰਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ NGO ਹੈ। ਅੱਛਾ 86 ਚ ਦਾ ਕਿਆਮ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਮੈंने ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 28 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। बाय प्रोफेशन में जर्नलिज्म पढ़िए, पेशावर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म करने से बाद फ्रंटियर पोस्ट के बारे में बड़ा अरसा मैंने कम किया, खैबर मेल और भी दोस्ताना याराने सारे यूनियन इलेक्शन सारे जैसा मतलब ये खड़कायन भी पहले भुगत चुके हो। उसके बाद जो है कि 98 से बाद वो मतलब फोकस मेरा हो गया ह्यूमन राइट्स थे, जर्नलिज्म नाल बड़ी जुड़ी शय है। तो औरत फाउंडेशन ज्वाइन करने से बाद जो है कि ना लोग कहते हैं जी तो केसेस ज़्यादा हो गए कि तुसी अदालत जाओ तो उत्थे तो पहले 2 रन के केस होंदे हैं, हुण 10 हो गए। तो बेसिकली ये जी तंजीमां जिहड़ी हकूक वास्ते कम कर दियां उन्हां दे कम दे नतीजे विच ये रिपोर्टिंग ज़्यादा हो गई है। अच्छा पहले लोग घबरांदे हैं, पहले लोग रिपोर्ट करने से घबरांदे थे, कानून मौजूद नहीं है, सही कानून बने ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ NGO 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਊਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਬੇਸ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਨਾਲ, कौमी असैंबली, सूबाई असैंबली, सैनेट, सूबाई असैंबली मैंबरान ज़ाहिरी गली पाकिस्तान जोड़े नवे मैंबर जोड़े आ जाते हैं उन्होंने पता नहीं होता कि असैंबली की प्रोसीडिंग किस तरह हो। चलो मैं अगर इसनों आसान करा तो मैं कहां कि 28 सालों के तुहाडी अखियां दे सामने इस फाउंडेशन के तहत कितनी ख्वातीन नूं उन्हां दे हकूक मिले हो सन? यार जी तुसी देख लियो जे पाकिस्तान विच इत्थे असैंबली दे विचकार उन्हें नुमाइंदगी बड़ी कम सी। ये साढ़े मुतालबे शुरू से ये सी जे औरतों नूं 50% नुमाइंदगी बहसीयत आबादी उन्होंने होनी चाहिए, लेकिन इत्थे जिहड़ी सियासी पार्टियां वो औरतों नूं टिकट नहीं देंदियां। लेकिन इसी काविश नतीजे दे नाल तमाम पार्टियां हुण पाबंद हुन जे 5% कोटा जरनल सीट ते औरतों नूं देउन। सही। दूसरा ये जे 33% नशिस्तां ये औरतों वास्ते मखसूस हो गई। सही सही। अच्छा अगर मैं कहूँ कि ये जो इनफरादी भी केसेस लैंदा है ये जो इदारा है इनफरादी केसेस उस सूरत विच असि रेफर करने हैं। असली बेसिकली साडी तंजीम इमारतां नहीं बढ़ाइयां, साडी तंजीम व्हीकल्स नहीं खरीदियां, उन्हें सोशल कैपिटल बढ़ाया। सही। सोशल कैपिटल काजी साहब है, सोशल कैपिटल वकील साहब है, तो वो एक नेटवर्क है। इन केस इस तरह कोई केस पाकिस्तान के किसी भी शहर से आंदा है असि रेफर करने अपने नेटवर्क को वो उस केस को संभाल। सही बिल्कुल ठीक हो गया जी। ख्वातीन हज़रात एक छोटी सी ब्रेक है, छोटा था वक्फा है, उसके बाद हम वापस आएंगे और मेहमानों से गुफ्तगू भी होगी और एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी आपको सुनाएंगे। छोटी सी ब्रेक जी। ख्वातीन हज़रात ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और इस वक्त आप मुबारक लम्हात हैं इस वक्त ख्वातीन हज़रात स्टूडियो में, क्योंकि 26 रमज़ान है, 27वीं की रात है और अल्लाह की ज़ात करे कि ये लम्हात इसी तरीके से मुबारक रहें। और मेहमान हमारे साथ ख्वातीन हज़रात जैसा कि मैंने ज़िक्र करवाया कि आज हमारे साथ आसिम मलिक साहब हैं और उनके साहबजादे हैं और उनकी बहू हैं। और आसिम मलिक साहब जो हैं माशाल्लाह बड़ा ही इनका होल्ड रहा जर्नलिज़म में। जिस वक्त वो अखबारों में फ्रंटियर पोस्ट या वो लिखा करते थे उस वक्त इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस वक्त के ये माशाल्लाह आसिम मलिक साहब सहाफ़ी हैं और आज भी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो रुतबा मुकाम आपको दिया है जैसे दोस्तों ते मलिक साहब शार्ट जी गल करके ते बाद फिर असी आसा मतलब औरत फाउंडेशन के हवाले नाल
ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ ਹੋਣ ਜੀ, اور ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸੂਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਯਾਨ ਮੇਰੇ ਸੀ ਖਫਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ? ਆਇਆ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ نہیں گیا نا آیان پتر، تجھے ریزن ہے نا، وہ ریزن میں تیرے دادی سامنے بیٹھی ہے۔ مبارک بھائی صاحب۔ اچھا عاصم ملک صاحب، میں کویسچن کے بعد پھر ادھر آؤں گا۔ فیملی ماشاءاللہ، جب آپ کی والدہ صاحبہ، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، بچوں کی دادو تھیں، تو آپ نے یعنی گھر میں ایک ماحول انوائرمنٹ رکھا ہوا ہے، دوست یار سنگی ساتھی، ایسا نہیں ہے کبھی آپ نے ان کو کہیں یہ نہیں ہے چلو یار ادھر جانے ہیں ادھر جانے ہیں ادھر جانے ہیں، ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ، تو بھابھی اس بات پہ زیادہ ناراض نہیں ہوتی یار کیا کر رہے ہیں تو، اتنے مہمان تیرے اور ختم ہی نہیں ہوتے تیرے مہمان؟ نہیں، وہ ماشاءاللہ انہوں دی کوآپریشن ہے۔ دوسرا یہ جی انہوں نے بھی مطلب میں اپنا وقت دیتا ہے ہمیشہ، جو ہے مطلب جدو بھی جے کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، انہوں دی خواہشات آنے جانا، انہوں دی مطلب یہ جی شروع سے، چونکہ میں نے جدو گھر بڑھایا پہلا، تو اس گھر تے میں نے لکھے ادے کور، ادے کور، یس ادے کور، اس واسطے جو میرا وڈا براج جڑا سی اس نے پیو دا نام لکھا سی اتنے۔ اچھا اچھا اچھا، میں نے والدہ دا نام لکھا، والدہ دا دے، بالکل۔ ਤਾਂ والدہ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ جو اتھے ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਘਰ، صحیح، تو اس سے بعد بھی مطلب ایز اے یعنی میں سب سے نکھا سی اپنے بہن براں وچ، اچھا لیکن ساڈے گھر جڑا سی وہ ایک سینٹرل فوکس سی، سارے برا بھی اتھے آنے اچھا وہ سینٹرل پوائنٹ وہ سی، اچھا وہ مہمان ساڈے واسطے ایک نارمل روٹین بن گئی، روٹین سی، ظاہری گل ہے۔ جس دن نہ ہوتے تسی پریشان ہو جاندے ہو؟ یہی گل کچھ دن مہمان نہ ہون تو بس سمجھاؤ کہ بیگم بھی پریشان ہو جاندی ہو، کہندی مہمان تو برکت ہوندے، برکت، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اچھا تھوڑی ہن اگر اجازت ہوئے تے دو شعر نے ڈاکٹر قاری رضوان احمد نعیمی صاحب سی ایس سی اگر سن لئیے سننے ہیں۔ قاری صاحب آپ نے جانا بھی ہے تو اس لیے میں نے کہا چلیں آپ جناب مظفر وارسی صاحب کا کلام، بسم اللہ۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بکامل نظام اس نے، اور
اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ شرع احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالا، وہ عکس بھی آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے ہے واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ سر۔ آپ نے تو یعنی کمال یہ ہو گیا کہ قرأت کی بات کریں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے لیے بڑا عظیم تحفہ ہے۔ جی بہت شکریہ، اصل میں بیسیکلی میں نعت خواں ہی تھا، اچھا، تو لیکن قرأت مجھے پھر آپ نے پاک آرمی نے مجھے قاری بنا دیا۔ واہ، دیکھیں ان کی ٹریننگ تو پھر کیا زبردست ہوتی۔ ایک چھوٹا سا نیلسن کی طرف سے گفٹ ہے، آپ کے ساتھ جائے گا۔ اب پھر پتہ نہیں ملاقات آپ سے کب ہوتی ہے، لیکن جب بھی ہوگی بھرپور ہوگی، تو ہماری طرف سے تو خدا حافظ ہے انشاءاللہ تعالی۔ یار زندہ صحبت باقی، پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو جی۔ جی خواتین و حضرات، تو مہمان ہمارے ساتھ ہیں۔ میں جلدی سے مہمانوں میں سے ابھی ایان سے جلدی سے پوچھ لوں، ایان آگے اور کوئی آپ کی ہے پلاننگ کہ کیا کرنا ہے؟ شادی ہو گئی ہے، اب آگے کوئی بزنس
स्टार्ट करना है, पढ़ाई करनी है, उधर ही रहना है, क्या होगा? तो प्लान तो मेरा यही है कि अब्बू और अम्मी हमारे साथ यूके आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो बड़ा एक्सीलेंट प्लान है यार, कुछ ऐसा करो। काजी साहब सागने से तंग हो ना। अच्छा, तो भाई और मेरा तो यही प्लान है, ये आ जाए तो हम, अगर ये नहीं आते तो फिर हमारा यही प्लान है कि पाकिस्तान में अब्बू के साथ ये अपना कोई बिजनेस यहाँ पे ओपन कर सही। दे। नहीं तो उन्होंने तो अपने लिए एक जुंगड़ा सा है इनका बेटा जहाँ पे आप भी रहते हैं। नहीं वो बात आपकी सही, लेकिन हम वहाँ अकेले फ़ायदा क्या है इतने पैसों का, इतना सब कुछ सही। जब वालिदैन ही साथ तो ना हो। अगर अभी नियर फ्यूचर में तो आप मिसेस को लेके जाएंगे ना? मिसेस स्पोकमैन को तो इंशाल्लाह आप जाएंगे, वहाँ कुछ मिसेस टाइम का तो- रहेंगे। जी मिसेस का तो वही मेरे साथ ही, क्योंकि होगी इंशाल्लाह एग्जाम्स इसके हो अच्छा, गए। स्पोक में कभी जहन में ये नहीं आता बंदा यूके में रह रहा है, गोरियां मेमे हैं, सारे लोग हैं, मतलब कहीं कोई पटा न ले, कोई ऐसा ना हो जाए, कोई थोड़ा सा वो एक इनसिक्योरिटी सी नहीं फील होती? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होती? अच्छा, ये खुद जाके देख चुकी है ना मैं सारा। जाके चलें। सर आपका थैंक यू वेरी मच, आप आए। आपका आज बहुत आपने अफ्तारी पे कहीं जाना था? आज ही अफ्तारी में बिल्कुल तो जा मैं इसलिए अब आपका शुक्रिया भी बहुत जल्दी शुक्रिया। से। ये एक हमारी एक वो तो सर मैं होगा, ये एक्चुअली कुछ जो चीज़ें हैं, ये एक तो ये इस्लामाबाद चाय जो है ना सर, ये आपके साथ जाएगी। बहुत शुक्रिया। ये इस्लामाबाद टी है, ये कहते हैं कि चाहत भरी हाय टी हाय, है। एक कप तो चाय, ये हाय आपकी हाय। ये टॉप्स का जो है, ये हमारी साहबजादी बेटी हैं उनके लिए है। और ये जो है एक टॉप्स जो है ये अयान के साथ जाएगा। ये टॉप्स के फूड एंड बेवरेजेस बड़े अच्छे, बड़े बेहतरीन है। तुझे कुछ कह रहे सो? ये जी जी। मेरे ख्याल माइक में रखना नहीं नहीं कोई नहीं, मैं इधर आ जाना। अच्छा ये साडे ਜਿਹੜਾ इदारा है औरत फाउंडेशन, अच्छा ਇਸ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा 40 साल हो गए हैं 40 जनाब ਸਾਲ ਹੋ इसके। ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ 40 ਸਾਲ Milestones of ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਜ਼ਿਆ ਇਹਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा 40 ਸਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਸਮ ਹੋਈ अच्छा माशाअल्लाह। ਇਹ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ माशाअल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, थैंक यू वेरी मच। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਅੱਛਾ थैंक यू वेरी मच। और साड़ी नो है बेटा, अल्लाह ताला आपको कामयाब और कामरान करे। आप लोगों का ये ज़िंदगी का सफ़र जो है ये बहुत ही खूबसूरत रहे, मेरी दिल से दुआ है। और आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੋ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਖਬਰ ਟੀਵੀ ਲਾਈਕ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਮਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 घंटे याद हाय 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 वो मोहब्बत बस बच्ची भी ये सारी वो भी। प्यार है ख्वातीन हज़रात जो खैबर नेटवर्क के साथ यूं लेके उसको चलता है। अभी एक छोटी सी ब्रेक है, छोटा सा वक्फा है, उसके बाद हम वापस आएंगे और फिर हमारे साथ एक और मेहमान है, उनके साथ आपका तारुफ किया जाएगा। ब्रेक। ख्वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं जी खुश आमदीद। 26 रमज़ान 27वीं की रात, बाबरकत रात। रब करे, मौला करे आपके दिल में जो बसे हुए अरमान है, जायज़ अरमान है, चलें आज तो हम ये कहते हैं कि नाजायज़ भी अल्लाह पूरे करे। और ख्वातीन हज़रात, इससे पहले कि मैं हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ ला चुकी हैं उनका मैं ज़िक्र करूं, उनका इंट्रोडक्शन करूं, जल्दी से हम किचन की तरफ जाएंगे, अहमद शेख साहब की तरफ, ताकि जल्दी से उनसे पूछें कि जनाब इस वक्त डिश की क्या पोजीशन है, डिश आउट हो चुकी है कि नहीं हुई? जी जी बिल्कुल, दोनों डिशेस जो है वो रेडी है और आउट हो चुकी है। एक तो हमारी जो चिकन हलीम वो, और साथ में ही हमारे पास जो दूसरी है वो है चना चाट क्रीमी वाली, वो दोनों रेडी है। और हमारे जो स्पॉन्सर है वो कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति, जो हमारे स्पॉन्सर, उनका कहना यह है कि प्रीमियम गोल्ड क्वालिटी कश्मीर कुकिंग ऑयल है और विटामिन ए डी ई से भरपूर है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और इसके अलावा वादी बनस्पति जो है, आप इसमें किसी किस्म के भी खाने बना सकते हैं। आज हमने इसमें पराठे आज बनाने का इरादा है कि सहरी में इसमें पराठे जो हैं वो बने और वो भी कीमे वाले, तो मज़ा आएगा। दूसरे जो हमारे स्पॉन्सर है वो टॉप्स हैं और इनकी जो सॉसेज हैं बहुत बेहतरीन हैं, साथ में सिरका और साथ में ड्रिंक जो मैंगो ड्रिंक है बाकी बेहतरीन है। अगर इसको चिल करके आप पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और दोनों डिशेस रेडी हैं। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। और मैं तो आपसे खुदाफिज करूंगा, आप तो कल होंगे, लेकिन मेरी आपसे मुलाकात इस प्रोग्राम में जो है वो शायद ना हो सके दोबारा। हाँ जी। तो
نہیں ملاقات رہے اس پروگرام سے آپ کو خدا حافظ ہے، اور ویسے تو پروگرام چلتے رہیں گے اور ملتے بھی رہیں گے. تھینک یو سو. چلیں بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو ویری مچ. شمیلہ میں آپ کی طرف آؤں گا، تھوڑی سی ہم بات چیت کر لیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تھکے تھے نہیں ہو تو چلو جی. خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں، آپ نے پاکستان کے جو ناردرن ایریاز ہیں نا جی، چاہے میں چترال کہوں، گلگت کہوں، سکردو کہوں، میں کوئی بھی کیٹو کا نام، جو ریئل کیٹو کا نام لوں، پہاڑی سلسلوں کا نام لوں، جنگلات کی بات کروں، گھڑ سواری کی بات کروں، جیپوں کے سفر کی بات کروں، دروش کی بات کروں، چترال کو یاد کروں، یا پھر میں کہیں پر بھی کیلاش کی بات کروں، تو آپ کہاں پر نہیں گئیں. آپ نے پاکستانی کلچر کو، ٹورزم کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا. آپ نے پوری دنیا کو پاکستان کا یہ خوبصورت چہرہ دکھایا، اور دکھایا آپ نے کہ دیکھیں پاکستان میں ٹورزم جو ہے یا کتنی خوبصورت اور بہترین جگہیں ہیں. آپ نے اپنے ویلاگز کے ذریعے دکھایا، سیمینارز کے ذریعے دکھایا. آپ نے لوگوں کو، بزنس کمیونٹی کو، عام لوگوں کو، عام جو باہر کے ملکوں کے لوگ تھے، ان کو ہر طریقے سے آپ یہی کہتے رہے کہ پاکستان ایک بہت پرامن ملک ہے، اور یہاں کے جو باسی ہیں وہ مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں. اور آئیے ہم آپ کو بہتے ہوئے جھرنے اور آبشاریں دکھائیں، آپ کو وہ خوبصورت موسم دکھائیں، وہ خوبصورت پھل دکھائیں، وہ خوبصورت پھل کھلائیں، وہ خوراکیں کھلائیں، وہ قدرت کے حسین مناظر آپ لوگوں کو بتائیں جو کہ پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں. آپ نے ایکسپوز کیا، آپ نے دکھایا، ایکسپلور کیا اور دکھایا. تو آج ہمارے ساتھ جناب حمیرہ خان صاحبہ ہیں، جن کا تعلق بیسکلی وہ کینیڈا سے ہیں، اور لیکن میں اگر یہ کہوں کہ کینیڈا سے زیادہ وہ پاکستان کو جانتی ہیں، اور اسپیشلی یہ جو پہاڑی علاقہ ہے ہمارا، پہاڑی سلسلوں والا علاقے ہیں، ان کو بہت جانتی ہیں، تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. تو ہمارے ساتھ ہماری آج کی مہمان حمیرہ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام قاضی صاحب. It's so good to see you here in Pakistan. تھینک یو سو ویری مچ جی. تو کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ very well. اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جو انٹروڈکشن میں چیزیں کہیں اس میں مبالغہ آرائی تو نہیں تھی؟ مطلب Not at all. آپ نے بہت ایکسپلور بھی کیا، وہ دکھایا بھی آپ نے، اور پھر وہ چیزیں ایکسپوز بھی کی کہ جو ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے جو ہے. تو آپ کو رمضان مبارک ہو. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو رمضان. جی آپ کو بھی رمضان مبارک، اور آج کی 27ویں رات بھی مبارک. اور میرا رمضان اس بار اتفاق سے پاکستان میں ہو گیا ڈیو ٹو فلائٹ کینسلیشنز. اچھا. میری جرمنی کی تھی، وہاں پہ ایکسپو تھی ایک ٹورزم کی، تو وہ مس ہو گئی بیکاز آف دس. لیکن اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ جو اس وقت جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہوئی ہے، جو وہ بہت سیڈ. کیسا رمضان آپ کو یہاں پہ کیسا لگا پاکستان میں؟ پاکستان کا رمضان تو آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اب مسیساگا، جہاں کینیڈا میں اب ہم جہاں رہتے ہیں، تو وہاں تراویح سے لے کر مطلب افطار سے لے کر سحری تک کی بھی جو رونقیں ہیں ماشاءاللہ، اور وہاں مسجدوں میں جو کانسیپٹ ہے کہ خواتین کے جانے کا، تو وی آر لائک ایکولی سیلیبریٹنگ رمضان اینڈ عبادات جو وہاں پہ ہم کرتے ہیں. یہاں پہ ذرا وہ کلچر کم ہے کہ خواتین کا مسجدوں میں جانے کا، تو وہ میں مس کر رہی ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پاکستان کے کھانے، بلکہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہوئی ہے، لائیو آپ کا یہ کچن بھی چل رہا ہے، اور روزے کے ساتھ آپ خوشبوئیں ہم سونگ رہے ہیں کھانے کی، اور میں نے سب سے زیادہ برداشت کیا، آپ کو پتہ. بالکل. اچھا حمیرہ جی، میں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں حمیرہ جی کو کہوں کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کا انٹروڈکشن کرواؤں، میں ٹورزم کے حوالے سے آپ کا انٹروڈکشن کرواؤں، یا پھر میں کسی اور ایجوکیشن کے حوالے سے کرواؤں. میں کس حوالے سے آپ کا؟ ماشاءاللہ آپ نے یعنی ساری سائڈوں پہ کام کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. جی مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جب 90s میں وین وی ور گروئنگ اپ، تو ہمارے پاس یہ ایک فتنہ نہیں تھا یہ فون کا، سیل فون کا، رائٹ. تو وی یوز ٹو ہیو لاٹ آف ٹائم، تو ہم لوگ بہت کچھ کیا کرتے تھے، لائک پڑھائی بھی کر رہے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں، ایکسپلور بھی کر رہے ہیں. تو اب لوگ میرے خیال میں اسکرین پہ زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں، ہم لوگ ان پرسن جا کے فیلڈ میں ایکسپلور کرتے تھے. اور فیلڈ جو ہے آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اور جتنے ریموٹسٹ ایریاز میں جب آپ جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے، یو ریلیٹ ٹو پیپل اینڈ دین یو سی دیٹ وٹ کائنڈ آف سچویشنز اینڈ کنڈیشنز دے آر لیونگ ان. اور اس کے باوجود وہ کتنے ریزیلینٹ ہیں، اور اس کے باوجود وہ کتنے ہاسپٹیبل ہیں، کہ جن کے پاس بہت کم ہے دینے کو وہ اس سے زیادہ جنرس ہیں.
تو یہ جو ہیومن کنڈیشنز، ہیومن ڈریمز، ہیومن سفرنگس، ایٹ دا سیم ٹائم جو ہیومن ریلیٹیبلٹی ہے اور جو لوگوں کے لیے ٹورڈز اندر ہیومن بینگ جو ان کے فرائض ہیں اور جو جس طریقے سے وہ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، دیٹ ٹیچز یو اے لاٹ اینڈ دیٹ ہمبلز یو اے لاٹ. تو آپ کو وہ گراؤنڈڈ رکھتی ہیں یہ چیزیں. تو میں نے بہت کچھ سیکھا ارلی آن. میں بہت ینگ اس میں آ گئی تھی ٹورزم میں. بالکل لو ایٹ فرسٹ سائٹ، لو ایٹ فرسٹ سائٹ. قرآن میں بھی پہاڑ کا ذکر ہے، پہاڑوں کا. اور میرے خیال سے میں جب پہلی باری بہت چھوٹی تھی تو اسلام آباد کا تو ایک دو دفعہ وزٹ ہوتا رہتا تھا کیونکہ میرے تایا یہاں رہتے تھے. بٹ جو ایکسٹریم ماؤنٹنس میں جیسے ہنزا اور ان جگہوں پر جب میں وہاں پہ گئی تو پہلا پہاڑ تھا جو میں نے دیکھا 8,000 میٹر کے لگ بھگ 7,800 میٹر کے قریب. تو وہ تھا راکا پوشی. اٹس لائک رائٹ آن یور فیس. تو وہ ایک دم سے قرآن کی آیات آپ کو، کیونکہ قرآن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ نیچر کے ساتھ ساتھ جہاں پہاڑوں کا بھی ذکر ہے، تو وہ اٹ جسٹ سارٹ آف اٹ واز ویری اسپریچول فار می، اسپریچول مومنٹ. آئی تھنک میں اس طرح سے ڈسکرائب نہیں کر پا رہی. تو وہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ تھا اور تب سے مجھے عشق ہے. اور ان علاقوں کے لوگوں سے بھی کہ وہ کتنی لمیٹڈ ریسورسز کے اندر بھی وہ کتنے جینرس اور کتنے بڑے لوگ ہیں، بڑے دل والے لوگ ہیں. جناب یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. دیکھتے رہیے رمضان شادمان. تینوں حضرات بریک کے بعد آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جی بس آخری لمحات ہیں، آخری وقت ہے اور ہمارے ساتھ حمیرہ خان صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں. بات ٹورزم کے حوالے سے ہو رہی تھی، پاکستان کے حوالے سے ہو رہی تھی اور پھر خصوصی طور پہ حمیرہ صاحبہ میرے خیال میں اب پہلی واحد خاتون ہیں کہ جنہوں نے مطلب ایکسپلور کیا جی پہاڑوں کو بھی. اور پھر پتہ نہیں 90s سے آپ لگی ہوئی ہیں. تھوڑا سا بتائیں آپ ہمارے ناظرین کو بھی تاکہ ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ، اور ساتھ میں یہ بھی ایڈ آن کریں کہ شوق تھا یا بس کچھ ہوا ایسا واقعہ کہ آپ کو پہاڑوں سے عشق ہو گیا؟ شوق تو نیچر سے اور وہ سب میرے خیال میں بہت سو کو ہوتا ہے. اور میرے خیال سے فری اسپرٹ تو میں شروع سے ہی ہوں. یہ ایک وہ بچپن سے کہہ لیں بائی ڈیفالٹ. تو یہ کہ 90s میں میں نے ارلی 90s میں جی 93 میں نے اسٹارٹ کیا تھا ٹورزم. اچھا. سم ہاؤ آئی واز اے اسٹوڈنٹ ان کالج. تو اس وقت ایک امریکن ٹریول کنسلٹنٹ تھی. سو شی واز انٹرویوئنگ فار ٹورزم کے لیے. تو کچھ بہت سینئر لوگ بھی تھے. آئی واز دی ینگسٹ اپلیکنٹ اینڈ دا گرل. لڑکیاں تھیں نہیں اس فیلڈ میں. تو شی پکڈ می. اس نے سوچا کہ ایک ینگ پرسن کو سکھانا جو ہے اٹس مچ ایزیئر. اینڈ دین اف اٹس اے گرل ان ٹورزم انڈسٹری تو دیٹ ول گیو اے ویری سافٹ امپریشن آف پاکستان. سافٹ امیج جو کہ پاکستان کا باہر نہیں ہے دنیا میں. سیڈلی آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو ویسٹرن نیریٹو ہے پاکستان کو لے کر یا بھی ایران اور دوسرے کنٹریز کو بھی لے کر وہ یہ ڈپکٹ کرتے ہیں کہ ان ملکوں میں خواتین جو ہیں شاید بہت اپریسڈ ہیں. لیکن جبکہ ایسا نہیں ہے. یس کچھ جگہوں پہ ہیں بھی. آپ مجھ سے پہلے وہ عورت فاؤنڈیشن والے بیٹھے ہوئے تھے تو بتا رہے تھے کہ یس خواتین کے ایشوز بھی ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان از اے ویری ڈائیورس کنٹری. تو یہاں پہ ڈائیورسٹی ہے. کچھ ریجنز ہیں جیسے نارتھ کے جہاں پہ لٹریسی ریٹ آلموسٹ 100% ہے خواتین میں بھی. ہنزا کی جیسے ہم بات کرتے ہیں. تو بس اس طریقے سے وہ جب ایک موقع ملا، اپرچونٹی ملی تو پھر پہلے میرا خیال تھا کہ میں اسٹڈیز فل ٹائم کروں گی اور یہ جاب پارٹ ٹائم. بٹ دین آئی اینڈیڈ اپ ڈوئنگ دا جاب فل ٹائم اینڈ اسٹڈیز پارٹ ٹائم. تو پھر لینگویجز بھی سیکھی، فرینچ بھی سیکھی اس زمانے میں، اسپینش بھی سیکھی. پہلا جو 93 میں آپ کا تھا تو وہ ٹور کس ایریے کا تھا؟ وہ جی لاہور اسلام آباد سے ڈائریکٹ کراکرم ہائی وے پہ سست بارڈر تک، چائنا بارڈر تک. اچھا. اور پھر وہ چائنا چلے گئے تھے. اسپینش گروپ تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے. پہلا گروپ میں نے ایز این اسسٹنٹ کیا تھا ود آر سینئر گائیڈ جو تھے ہمارے. اور اس کے بعد سے پھر آئی واز آن ورڈ ٹیکنگ دا گروپس فل ٹائم مائی سیلف. رائٹ. لیکن ریسنٹ پاسٹ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا چترال سے، گلگت سے، کیلاش سے، ان جگہوں سے بڑا پیار، وابستگی زیادہ ہو گئی اور وہاں کے لوگ بھی آپ کو بہت پیار اور اون کرتے ہیں آپ کو. بالکل یہ ہے، یہی محبت ہے ان لوگوں کی اور ان علاقوں کی کہ وہ ایمبریس کرتے ہیں آپ کو ہول ہارٹیڈلی. بہت کھلے دل سے وہ ایمبریس کرتے ہیں. اور وہ انڈینجرڈ کچھ جگہیں ہیں. کلائمیٹ ہمارا بہت، کلائمیٹ چینج بھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انوائرمنٹ پہ جو اوور آل دنیا میں، تو ہمارے چونکہ سب سے زیادہ گلیشیئرز پاکستان کے نارتھ میں ہیں ان اے اسمالر ایریا، کنسنٹریشن ہے بہت بڑی گلیشیئرز کی. تو ہم لوگ کلائمیٹ چینج کے سب سے بڑے ہم اس کو ایکسپوز بھی زیادہ ہیں. وی آر دا موسٹ ولنریبل. اور اسی طرح کچھ کلچرز جیسے کیلاش کا کلچر ہے یا کچھ ان ریموٹ ویلیز میں جو کلچرز ہیں وہ بہت یونیک ہیں اور انڈینجرڈ بھی ہیں. بیفور دا ٹرن آف دا سینچری وہاں پہ تقریباً 60,000 کے قریب کیلاش ٹرائبلز تھے. اب وہ صرف 3,000 رہ گئے ہیں.
تو کچھ زبانیں ایسی ان خطوں میں ہیں جو انڈینجرڈ ہے، جو کہ ختم ہونے کے قریب ہیں، تو اس پہ بھی کچھ لوگ وہاں پہ اب کام کر رہے ہیں. کنزرویشن کا آغا خان فاؤنڈیشن بہت کام کر رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو یہ چیزیں چونکہ بہت یونیک ہیں، اور ہم وی آر سو لکی ان پاکستان ٹو ہیو سو مچ ڈائیورسٹی. آپ کو معلوم ہے کہ اونٹیریو جو صوبہ ہے وہ پاکستان سے سائز میں بڑا ہے، لیکن ڈائیورسٹی اس میں نہیں ہے. آپ ایسٹ سے ویسٹ، نارتھ سے ساؤتھ چلے جائیں، اٹس پریٹی مچ مونوٹنس. جبکہ پاکستان میں جب آپ اس سے چھوٹا ملک اس میں ہے ایریا میں، تو آپ ساؤتھ سے اگر آپ سٹارٹ کریں کراچی سے یا گوادر سے، تو آپ سی لیول سے 2 گھنٹے کی فلائٹ میں آپ ہائیسٹ ماؤنٹین رینجز میں اور گلیشیئرز پہ پہنچ جاتے ہیں، صرف 2 گھنٹے کی فلائٹ میں. جی اچھا، مجھے بیچ میں چلیں گے تو آپ نے مطلب جتنا اس کے اوپر آپ نے کام کیا ہو، مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کے لوگوں میں سے بھی کسی کو اتنا زیادہ پتہ ہوگا، انٹل کہ وہ جو وہاں کے جو ماؤنٹیئرز ہیں وہ جو جاتے ہیں وہ کلائمبنگ کے لیے. کلائمبنگ کے لیے جاتے ہیں. تو آپ بھی گئی، آپ نے بھی کبھی گئی کلائمبنگ کے لیے گئی؟ جی اس زمانے میں کیا آپ نے، کس عمر میں کیا، کیسے کیا، بتائیں تھوڑا سا. دیکھیں میرے خیال میں زندگی کے پہاڑ تو ہم روز سر کرتے ہیں، جو لائف میں جو بھی چیلنجز ہوتے ہیں میٹافوریکلی، لیکن یس آپ نے پہاڑ، ہاں لیکن ریالٹی میں بھی اس زمانے میں آئی واز ویری ینگ، تو اس زمانے میں ظاہر کہ جاتے بھی تھے ہم لوگ. میں نے بیافو ہسپر گلیشیئرز کراس کیے تھے، سنو لیک کراس کی تھی، تقریباً 5,500-6 ہزار میٹر کے لگ بھگ میں گئی تھی. اچھا. اور جی، اور چیری کون میڈوز سے وغیرہ مشہور جو لوگ تھے آپ کے ساتھ، وہ وہاں کے جو اس وقت ملے اور آج اس دنیا میں نہیں کہیں؟ جی لیٹلی جو جی بالکل، یہ لیٹلی جو بلکہ شاید آپ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ محمد علی ستپارہ اور یہ علی رضا ستپارہ ہمارے بہت اچھے دوست تھے. مراد ستپارہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ 2 سال پہلے اس کی براڈ پیک کے قریب، جبکہ اس نے K2 فیو ٹائمز اس نے سمٹ کیا ہوا تھا بغیر آکسیجن کے. اور علی رضا ستپارہ نے پاکستان کے 5 جو پہاڑ ہیں 8,000 میٹر کے، ان کو 17 دفعہ سمٹ کیا ہوا تھا. تو دنیا میں ٹوٹل 14 پہاڑ ہیں. اگر ان کے پاس ریسورسز ہوتے یا گورنمنٹ کی یا کسی ادارے کی سپورٹ ہوتی تو وہ سارے کے سارے 14 کر لیتے 8,000 میٹر کے، لیکن وہ نہیں کر سکے. تو ان علاقوں کے آپ کو پتہ ہے کہ حالات جو ہیں، لوگ بہت ہی اس طرح کی انبیئریبل کنڈیشنز میں رہتے ہیں، تو ریموٹ ایریاز میں، تو ان کے لیے بھی ایڈوکیسی ہم کرتے رہتے ہیں. ہوتی تھی جی بالکل، وہ بون فائر کر کے بیٹھتے تھے آپ؟ ارے بالکل، وہ تو، اور وہ جو میں سچ میں بتاؤں، یہ ہائی الٹیٹیوڈ پورٹرز بھی ہوتے تھے ہمارے باہر دنیا میں، ان کو ماؤنٹین گائیڈز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ شیرپا گائیڈز جیسے آپ نیپال میں دیکھیں، کیونکہ ان کو ٹریننگ بھی ہے، ان کے پاس اکوپمنٹ بھی ہے، ان کے پاس باہر کے ریسورسز بھی ہیں، کیونکہ ٹورسٹ بھی بہت آتا ہے. پاکستان میں تھوڑی سی ہماری بیڈ لک بھی رہی انفارچونیٹلی، ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے، کہ ہم اور اداروں کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ سیریسنس نہیں ہے بہت سے معاملات میں، تو ہم فوٹو آپس اور پرفارمیٹیو اس میں رہتے ہیں. ریالٹی میں آن گراؤنڈ جو ہے اتنی جن کو ٹریننگز دینی چاہیے تھیں، یا جن کو ان کو سرٹیفکیشنز دینی چاہیے تھیں، یا ان کے لیے ریسورسز کریٹ کرتے، وہ اداروں نے نہیں کیے انفارچونیٹلی. تو یہ لوگ وہی سمجھ لیں کہ سیلف ٹاٹ ہیں بہت سے. ابھی سرباز خان کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ وہ پہلا ہے پاکستان کا جس نے 14 کی 14 8,000 میٹر سمٹ کر لیے ہیں. اور آپ کے کے پی کا جو ترچ میر ہے، وہ بھی اس بار اس نے پہلا پاکستانی اور پہلا دنیا میں جس نے وہ سمٹ کر لیا. اور آل 3 اس نے تینوں ماؤنٹین رینجز کی سمٹس کر لی. تو ماشاءاللہ ٹیلنٹ یہاں پہ بہت ہے، اور ہمارے لوگ بہادر بھی بہت ہیں. صحیح. لیکن لیک آف ریسورسز ہے. کوئی ماؤنٹین سر کیا یا بس بیچ میں سے؟ تو یہ ماؤنٹین ہی ہو گئے نا 6,000 میٹر تک. اچھا، 5 دیکھیں پہاڑ تو 4 یورپ میں سنا کیمپ بنے ہوتے ہیں 2,000 پہ 3,000 پہ اس طرح. جی دیکھیں اسکردو جو اٹ سیلف ہے وہ آلموسٹ 3,000 میٹر پہ تو اسکردو ٹاؤن ہی ہے نا. تو جب آپ پہاڑوں میں جاتے، ہماری کیونکہ جیوگرافی ہماری بہت ڈفرینٹ ہے. کینیڈا میں جیسے آپ دیکھیں تو 4,000 میٹر کے اوپر سمٹس ہیں ان کی. یہاں ہم 4,000 میٹر پہ بعض اوقات روڈ ہے، ہماری بابو سر پاس ہے، ہمارا خنجراب پاس ہے، تو یہ جتنے پاسز ہیں یہ 4,000 میٹر پہ تو یہ ہیں. ابھی کوئی دل میں ایسا ارمان یا کوئی ایسی وہ پڑا ہوا ہے کہ نہیں میں یہ کر لوں، اس طرح کر لوں؟ یہ جی میں نے 2022 میں میرے خیال سے میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کا جو بیس کیمپ تھا وہ کر لیا. میں کینیڈا جب گئی تھی 25 سال پہلے، تو میرا ارادہ اس وقت یہی تھا، کیونکہ 6,000 میٹر تک چلی گئی تھی، تو مجھے تھا کہ اب میں اس کے بعد ٹیکنیکل سکلز باہر سے حاصل کروں اور پھر میں کوئی 8,000 میٹر کا سمٹ کروں. لیکن وہ ڈریم بس ڈریم رہ گیا. 9/11 ہو گیا، اس کے بعد پاکستان میں ٹورزم ختم ہو گئی اگلے 10-15 سال کے لیے. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ بہت سیٹ بیکس ہوتے ہیں. ابھی بھی میرے کچھ گروپس آپ کو بتایا تھا کہ چیری بلاسم کے لیے آ رہے تھے، سو سیڈلی وہ بھی کینسل ہوئے. ابھی آپ ٹورزم کا یہاں پہ اب باقاعدہ اپنے آفس میرا اب یہاں پہ بھی ہو گیا آفس. اور کینیڈا میں تو آپ کو معلوم ہی ہے
2019 से वहाँ पे है मेरा, सही। 7 years हो रहे हैं अब उसको भी। तो हम लोग और जगह भी जैसे जॉर्डन, इजिप्ट और मिडिल ईस्ट और कुछ और एरियाज़ में भी हम वहाँ लोग पर भी कर रही हैं। सेंट्रल एशिया में भी करते हैं और हम साथ लोग, में जी। प्रॉपर्टी का भी आप कर रही हैं? वो तो जब 9/11 हो गया था तो कुछ तो करना था रोजी रोटी के लिए, तो उस वक्त इट वाज आवर ब्रेड एंड बटर तो थ्रू ये रियल जो एस्टेट। प्रॉपर्टी का है सिर्फ वहाँ पे या यहाँ पर भी वो कर- सिर्फ कनाडा में है, लेकिन मैंने कल ही एक इन्वेस्टर समिट यहाँ पे अटेंड की है, तो यहाँ भी पोटेंशियल है, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न अप। अब आप मुझे We'll see. बताएं कि चित्राल गिलगित कर दूं, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, अच्छा। कैलाश कितना पोटेंशियल है कि बाहर का जो आपका एक टूरिस्ट है वो उसको आप यानी इस तरह माइल कर सकती हैं कि वो जौक दर जौक यहाँ पर आए, तो है पोटेंशियल आपको नज़र आ रहा है? एक्सट्रीम पोटेंशियल दैट वाज नेवर टैप्ड, मैं ये कहूँगी। इसीलिए अच्छा। पाकिस्तान को कहा जाता रहा है कि हिडन जेम ऑफ एशिया, तो ये हिडन ही रह रहा है जेम। और बाहर नैरेटिव भी बहुत नेगेटिव हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग आना चाहते हैं। थोड़ी सी सहूलतें अगर दी जाएं, फैसिलिटेट किया जाए। भाई हमारे ग्रुप्स अभी 3 मेरे कैंसिल हुए हैं बिकॉज ऑफ द फ्लाइट्स एंड ऑल दिस सिचुएशन। तो ये मैं अभी तो सिर्फ यानी- एक टूर ऑपरेटर, और मेरे कितने ही दोस्त टूर ऑपरेटर्स हैं जिनके ग्रुप्स थे इस वक्त बाहर से। बाहर से जो भी टूरिस्ट आएगा एनवायरमेंटली बहुत कॉन्शियस होता है, वो आपके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करता, और दूसरा ये कि फॉरेन एक्सचेंज लेकर आता है। सही। तो दिस इज द $multi-billion इंडस्ट्री दुनिया में। वो पुरानी आपकी कुछ तस्वीरें देख रहा था जिसमें आपकी तकरीबन जो है वो टीन एज में ही थी, तो आप घूमने फिरने का शौक था आपको, ट्रकों के साथ, वो ट्रक आर्ट के साथ, बिल्कुल। आप फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, जी तो जी। वो शौक जो है वो फिर आगे जिंदगी में हायल नहीं हुआ, यानी आपकी कि यार ये क्या है, अब तो मुझे बस घर में बैठना चाहिए, अब तो मुझे कोई और बिजनेस करना चाहिए, नहीं हुआ कभी? बीच में वही बताया कि 9/11 की वजह से ये सिचुएशन चेंज हुई थी, तो आई गॉट इनटू रियल एस्टेट। और फिर बच्चे ज़रा छोटे थे, तो लेकिन बच्चों को भी ट्रैवल बहुत कराया है। आई रिमेंबर मेरी बेटी 4 महीने की थी, तो दैट्स व्हेन आई टुक हर टू बालाकोट और ये शोग्रान और ऊपर सब इलाकों में फिर आया। सही। अभी मेरे बच्चे भी आते हैं, उनके साथ उनकी यूथ के टूर्स भी हम लोग करवाते हाँ, वो आपकी हैं बेटी टू को कनेक्ट देम मैं विद देखा देयर था। रूट्स। यस जी जी। वो आए भी थे कि शायद किसी घोड़े कभी जी, आप जी। वो उनके घोड़ों दिखा पे, रही थी। कैमल्स पे, जो भी जहाँ मिल जाए बस सब राइड्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपीरियंसेस होने अच्छा, चाहिए ये। अब देखिए जब टूरिज्म पे आप जाते हैं, टूरिस्ट आप होते हैं, तो आपको कुकिंग खुद करनी पड़ती है। Yes. तो आपने भी कभी इस तरह हुआ कि कुकिंग भी आपने खुद की हो? देखिए हम थोड़ा सा ग्रुप्स के लिए चूंकि करते थे टूर्स, तो हमारे साथ तो कुक्स भी होते थे, लेकिन सही। अगर खुद करनी पड़े तो करते भी थे। ऐसा करते नहीं, भी थे बिल्कुल आप। करना भी पड़ जाता है, हमारा कैंपिंग जी, में तो करना पड़ता बड़ा है। मजा आया आपके साथ गुफ्तगू करके। यकीन करें कि मुझे, मैं मतलब रियल में अगर आपको कहूँ ना, तो यानी वाकई मुझे लगा है कि आज हमने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये एक नेल्सन की तरफ से आपके साथ जाएगा, एक छोटा सा गिफ्ट है, और एक जो है ये आपके साथ जाएगा, ये इस्लामाबाद टी की तरफ से। अरे चाय की तो बहुत जरूरत थी हमें। चाहत भरी चाय, ये आपके साथ जाएगा। ये आप जबरदस्त। Thank you so रख much. लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया। आप पाकिस्तान में ही हैं अभी कुछ अरसा? ईद जी वगैरह जी, यहीं पे जैसे हैं? मैं वेट कर रही हूँ, अगर ये थोड़ी सी फ्लाइट रिज्यूम होती हैं तो सम ऑफ माय ग्रुप्स आर कमिंग इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आई। अभी हमने एक ब्रेक पे जाना है, ख्वातीन और हजरात, ब्रेक है। मेरा खान साहिबा हमारे साथ नहीं, थैंक यू सो वेरी मच जी, आप आएँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और हम जाते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। तो फिर हमारे साथ शुमाइला यानी शुमाइला फरीदी जी, ब्रेक जी। ख्वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं जी। और आज ख्वातीन और हज़रात 26 रमज़ान 27वीं की रात, मेरी जो ट्रांसमिशंस हैं आज उसका इख्तिताम है। रमज़ान की जो ट्रांसमिशन है, रमज़ान शादमान की, मेरी इंशाअल्लाह ताला फिर ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले रमज़ान में। रमज़ान शादमान के हवाले से कह रहा हूँ। आज हमारे साथ शुमाइला हैं, और शुमाइला जो है, शुमाइला आखिर तुसी तो मैं ही रह गए हैं, है ना? जी सर, सही बात। आखिर सारे आस्ता आस्ता सारे चले गए, देखो जी, बिल्कुल। असन दे शेफ साहब भी चले गए, असन दे मेहमान भी गेस्ट चले भी, गए, जी। और आखिर पता है तुम भी निकल दे आए हो ना, तो मैं आके नहीं गया शुमाइला रोकसा, उस दी वजह है कि एंड फिर मेरे नाल कौन हो सी जड़ा गल चल कर सी ना। बिल्कुल सर। ते अच्छा, ये जी नात हुण तुसां ने तैयार कीती है, जी ये मैं दसो कि अमी ने तैयार कराई?
نہیں سر، میں نے پوچھا تھا رات کو کہ میں نے کہا کہ کون سی نعت مما پڑھوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ والی پڑھو، یہ میری بہت فیوریٹ ہے. ظاہر ہے وہ پڑھتی تھی، مما پڑھتی تھی، خالہ ماموں، یہ چیز مجھے ننیال سے بھی ملی آواز. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہ لوگ بھی بڑے کمپٹیشنز انہوں نے بھی ون کیے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ پھر سیکھتی رہتی ہوں، پڑھتی ہوں خود ہی. صحیح. باقاعدہ طور پہ میں نے 2015 سے پڑھنا شروع کیا تھا، پی ٹی وی پہ فرسٹ پہلا کلام پڑھا. تو آج رمضان شادمان میں آپ بھی بس آپ اور میں پھر خدا حافظ ہیں. ہاں جی سر، پھر آگے زندگی ہوگی تو پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ زندگی آپ لوگوں کی ہوگی. آپ نوجوان سر آج کل نہیں پتہ چلتا. آپ لوگ ہیں، ہم تو گئے نا جی، بابے ہو گئے بس. اب ہمارا کیا ہے ابھی، مطلب نہیں سر، اب سب آپ نے انشاءاللہ سنبھالنا زندہ ہے رہیں آگے گے. یہ ساری چیزیں. آپ لوگوں نے عرف قاضی، لڑکیوں کا عرف قاضی آپ ہو جاؤ گے ہیں؟ نہیں سر، بس میں آج کل ابھی رمضان میں بھی ریڈیو بھی اپنے پروگرامز وہ بھی کر رہی ہوں. اچھا ابھی ایک ریسنٹلی ایک ٹی وی چینل کے ساتھ میں نے ایز اے جج جو ہے وہ نعت کمپٹیشن کو بھی کیا ہے، اور ابھی ساتھ K2 بھی، اور یہ ساری چیزیں میری آج کل چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بس بہتر کرے گا انشاءاللہ. ابھی آپ نعت ہمیں سنائیں. جی سر. نعت کے بعد جو ہے پھر ہم خداحافظ کریں گے اور پھر افطاری ہوگی. جی سر. چلیں اب آپ سنائیں. بسم اللہ. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا، ہمارا قلب ہنسی ہے حضور دیکھے نا. کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا. ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا. اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا. ہمیں نکالا گیا پہلے آسمانوں سے، اور اب تنگ سمی ہے حضور دیکھے نا. دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا، دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھے
हुजूर देखें ना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो शुमैला अभी एक काम करते हैं ना, अभी ट्रांसमिशन में अभी थोड़ा सा टाइम तो है ना, तो हम एक एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। अब आप बैठे हैं उधर होस्ट की सीट पे, चलें आए। हाँ, माइक जो है वो वही वाला ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यही वाला आप माइक, इसी को उतार के हम कोशिश करते हैं ना, ये उतर के तो जा सकता है ना, यही शाबाश है। चलें आप उधर बैठें आप। यस, वेरी गुड, हो गया, उतर जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये लें, ये फिर लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, अब आप थोड़ी देर के लिए बन गई हैं होस्ट, ठीक है। आज यानी आप मेहमान हैं, सॉरी आप मेज़बान हैं और मैं मेहमान हूँ। तो चलें अब आप शुरू करें प्रोग्राम। कैसे शुरू करेंगी? रमज़ान शादमान आपके पास है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शुमाइला फरीदून और जनाब आज आप एक बहुत ही खूबसूरत सी बज़्म का हिस्सा बने हुए हैं जिसका नाम है रमज़ान शादमान। जी हाँ, बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हमारे संग हैं, रहमतों का महीना और बहुत ही जो बरकतों वाला महीना है वो हमारे संग संग है। जनाब, रमज़ान जो है वो हमेशा जो है हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाता है। क्यों हम इसको कहते हैं कि इट्स अ मंथ ऑफ प्रैक्टिस। ये जो प्रैक्टिस है वो हमेशा जो है वो जारी रहनी चाहिए, बल्कि तमाम साल हमें जो है वो इस प्रैक्टिस को जारी रखना चाहिए। वो प्रैक्टिस क्या है? बहुत सारी ऐसी आदत जिनको हम अपना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में और उन बुरी आदत की वजह से हम ज़िंदगी में बहुत सारा नुकसान उठाते हैं। तो जनाब, बहुत सारी ऐसी आदत जिसमें झूठ है, फ़रेब है, धोखा देना है, किसी का दिल दुखाना है, बहुत सारी ऐसी आदत जो हैं उनको दुरुस्त करने के लिए ये महीना आता है और अपने आप को बेहतर करने के लिए भी ये महीना आता है। चलें, रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हमारे संग हैं और आज हम सब जो हैं वो रमज़ान शादमान जो है इसका हिस्सा बने हुए हैं। और मेरे साथ जो है, मैं स्टूडियो में इस वक्त अकेली नहीं हूँ, बल्कि हमारे साथ हमारी आज की मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं हैं जी। और हमारे साथ मौजूद हैं वेरी रिस्पेक्टेड हमारे सर आरिफ काजी महमूद साहब। सर, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया शुमैला, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। सर, रमज़ान कैसा जा रहा है? रमज़ान माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और आपको पता ही है कि जिस तरह रमज़ान की ट्रांसमिशन हो रही है और बाकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो शुमैला आप तो देख लें, अभी बैठक भी है, शायद आप उसमें भी इनवाइटेड हैं। जी जी बिल्कुल, तो देख लें फिर एक्टिविटीज़ कितनी है। बिल्कुल, तो वो तो चल रही है, फिर ईद की तैयारी भी होती है, प्रोग्राम्स भी होते हैं। अब जो सच्ची बात मैं आपको बताऊँ ना, तो अब तो ज़िंदगी का जो मैक्सिमम जो पार्ट है वो हमारा चैनल्स के साथ है। ज़िंदगी का जो मैक्सिमम पार्ट है, हिडन लाइफ भी है, कोई ऐसी बात नहीं है, इधर उधर भी मुंह मारते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अब चैनल ही फैमिली हो गई ना। बिल्कुल ऐसा अब यहाँ पे हम सब एक दूसरे को जानते हैं, रिश्तेदारों से इतनी मुलाकात नहीं होती जितनी इधर चैनल में होती है। बिल्कुल सबसे। सर, रमज़ान चल रहा है तो सर को ऐसी कौन सी चीज़ है इफ्तारी में जो इफ्तार में चाहिए, उसके बगैर आप इफ्तार नहीं करेंगे? यार मतलब देखो, पकोड़े ना होना तो मजा बिल्कुल नहीं, ऐसे सीधी सी बात है। और मुझे बैंगन वाले पकोड़े बड़े पसंद हैं। सब बैंगन वाले पकोड़े, बैंगन वाले गोल काट के उस पे बेसन लगा के इसको जो तलते हैं ना, बिल्कुल हमारे घर में वो बनते हैं। मेरी अम्मी बनाती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? कभी आए तो है नहीं हमारे पास, तो हमें कैसे पता है कि अब अगले ही रमज़ान में आएंगे, अभी नहीं आ सकते। तो बैंगन वाले पकोड़े हों और समोसा ठीक है, एक फिलिंग है मतलब, लेकिन ज्यादातर जो है ना, अगर पकोड़ों की वैरायटी होनी चाहिए, हाँ जी, शरबत होनी चाहिए, खजूर तो है ही है ना, बिल्कुल, और फिर बीच में रोटी और सालन, अच्छा, ये साथ ही हो, सही, यानी गैप नहीं आना कि बीच में ये खा लिया है। इन तमाम चीज़ों के बगैर आपकी इफ्तारी अधूरी है। यार फिर क्या करें? फिर देखो ना, मतलब गिराइन लोग हैं हम, हमारी तो इफ्तारी इसके बगैर। अच्छा, फ्रूट का शौक नहीं है, अच्छा, बाकी वो जो चाट्स वगैरह हैं उनका शौक नहीं है, सही, बाकी शवरमो वर्मो उन चीज़ों का शौक नहीं है, सही सही, सिंपल हो और बेहतरीन सी, और बस उसके बाद फिर बंदा एक ही दफ़ा उठे, नमाज पढ़े और फिर बस। चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत खूब। और इसके अलावा सर मुझे ये बताएं कि
آپ ڈفرینٹ کریکٹرز کرتے ہیں, سب سے پسندیدہ کریکٹر سر کا کون سا ہے؟ میرا سب سے پسندیدہ کریکٹر جو ہے وہ ایک مسز خان والا کیا تھا. صحیح. وہ بس ہٹ ہو گیا تو بس پسند آ گیا اور بس ہو گیا. وہ آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا؟ نہیں, وہ میں نے نہیں دیکھا. تو چلیں, ابھی آپ کو میرے خیال میں اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ پروگرام وائنڈ اپ کریں, تو ایز این اینکر آپ وائنڈ اپ کریں گی, پھر مجھ سے کامنٹس تو لیں گی نا کہ جی اب. لیکن سر آج آخری بز میں, ظاہر ہے آپ کا آج لاسٹ پروگرام ہے, میں تو کروں گی لیکن اس کے بعد آپ اپنے انداز میں جو ہے آپ ضرور کریں گے. تو جی ناظرین, آپ لوگ رمضان شادمان دیکھ رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت بز میں آج کی سجی. آپ نے جو ہے وہ مہمانوں سے بھی ہم نے آپ کا تعارف کرایا اور ان سے بہت ساری بات چیت بھی کی, نعت شریف بھی پیش کی. تو جناب اب اگلے رمضان میں انشاءاللہ اگر زندگی نے دیا ساتھ تو آپ سے ہوگی ملاقات اس طرح کے خوبصورت پروگرامز کے ساتھ. تو تب تک کے لیے دیجیے اپنی میزبان شمائلہ فریدون کو اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی خواتین و حضرات, تو پھر میں اب وائنڈ اپ کریں. میری طرف کیوں نہیں آئے, تو میں نے خدا حافظ پہلے ہی کر دیا. اب جناب یہ ٹاپس کا ایک گفٹ جو ہے, بلکہ نہیں آج تو ہم پھر نہیں, بلکہ یہ اب ان دونوں میں سے یہ دیتا ہوں آپ کو. یہ اچھا ہے, یہ جو ٹاپس کا گفٹ ہے نا, یہ آپ کے ساتھ جائے گا, ٹھیک ہے. اور اب کھڑے ہوں, ذرا کھڑے ہوں خواتین و حضرات, ایک فریم بنائیے گا. میں اس بیٹی کو, اس شہزادی کو, یہ جس گھر کی بھی ہے اس گھر کو دعا دیتا ہوں. رب کریم نے اس بچی کے اندر بڑا ٹیلنٹ پیدا کیا ہے, بڑی خوبصورت آواز ہے. ان کے ماں باپ کو میری طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو, بس میں کہتا ہوں کہ توفیق مزید دے کے آپ کو جس طریقے سے پرورش آپ کی ہے. تو خوش رہیے, میری دعائیں ہیں. اور میری تو آپ جتنی بیٹی ہے ماشاءاللہ, تو آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد وہ بھی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین و حضرات, زندگی رہی تو اگلا رمضان ملاقات ہوگی. رمضان شادمان کی ٹرانسمیشن میں سے آج ہمیں دیجیے, خدا اجازت دیجیے. میری ساری ٹیم جتنی بھی ہے, کیمروں پہ جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت, نورانی صاحب ہیں, ادھر پرویز صاحب ہیں, اور ادھر ہمارے انمول صاحب ہیں, ان سمیت اوپر لائبریری سے لے کے, ٹرانسمیشن سے لے کے, ہمارے پروڈیوسر شاہ اسماعیل محمد صاحب, اور پھر گلداد صاحب ان کے ساتھ اسسٹنٹ ہیں, سدا بہار صاحب ہیں, ہمارے انجینئر صاحب ہیں, حاجی صاحب ہیں, ان کے ساتھ باقی پوری ٹیمیں ہیں. اب میں کسی جگہ پہ بھول جاؤں تو مجھے معاف کر دیجئے گا. احمد شیر صاحب ہمارے ساتھ رہے, اور ہمارے گاڈزیلا قسم کے ہمارے دوسرے شیف جو ہیں ماشاءاللہ, ذکی شیف, وہ ماشاءاللہ بڑے بہترین رہے. لائبہ رہیں ہمارے ساتھ, اور شمائلہ رہیں, باقی بھی جتنے لوگ رہے, سب کا بہت بہت شکریہ. اینڈ اسپیشلی راجہ کامران صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے موقع بھی دیا. اور تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ پیار کرتے ہیں, آپ کا پیار ہمیشہ رہتا ہے. تو اس ٹرانسمیشن کی وساطت سے آپ کا شکریہ بھی ہے, تھینک یو بھی ہے, اور آئی لو یو بھی ہے. اب آپ کو آئی لو یو والا لو نہیں اچھا لگتا ہے, میں کرتے ہو سارے بولتے ہو ہمیں ہوندہ نہیں بچو, ہے ایسی بات نہیں, تھوڑا بہت کہیں کہیں ہے. تو جناب ہمیں اجازت دیجئے. کوئی نام تو نہیں رہ گیا نا ہمارا؟ یہ بچے کا نام سلمان ہے, ساتھ میں عامر ہے, پھر باقی انمول تو خیر وہ ہو گیا, سارے ہو گئے. سب کا بہت بہت شکریہ, ہماری تمام ٹیموں کا شکریہ. میک اپ آرٹسٹ ساتھ کین اور مونو بھائی, اور وہ ان کے ساتھ کی جو بچی ہیں, سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. اور نوشین کا شکریہ, کچھ نہیں لے کے آئی. سب کا خدا حافظ. ساتھ کین, اللہ حافظ.